جو مذاکرہ کرنے لگے ہیں بہت ہی زیادہ مشکل ہے اور بہت زیادہ آسان ہے۔ ہمیں چکر یہ دیا کہ ان کی مسجد میں نماز پڑھیں، ان کے پیچھے نماز پڑھیں، ان کے پیچھے نہ پڑھیں، کن کے پیچھے پڑھیں۔ یہ اس میں یہ ہے کہ ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اور غرارہ کرنا اور پورے جسم کے اوپر پانی بہانا، کہ براہ راست قرآن اور حدیث کو بغیر رجال اور بغیر نبی اور بغیر معلم کے آپ لیں گے تو وہ نہ اللہ کی طرف سے مطلوب ہے نہ محمود ہے۔ علم کا نہ ہونا بھی جہالت ہے اور علم کا غلط ہونا بھی جہالت ہے۔ علم کا نہ ہونا بھی جہالت ہے اور علم کا غلط ہونا بھی جہالت ہے۔ تو آج کے مذاکرے میں ہم نماز کا ترجمہ بھی انشاءاللہ سیکھیں گے اور نماز کے حوالے سے جو واجبات مستحبات ہیں اس کا بھی کچھ نہ کچھ ہمارے سامنے آئے گا۔ 1 گھنٹے میں جتنا ہو سکا اتنا ہم انشاءاللہ کریں گے۔ باقی جو بھی ہوگا وہ کم از کم اتنا ہو جائے گا کہ یا تو ہم شکر کریں گے کہ الحمدللہ ہمیں آتا ہے، یا فکر کریں گے کہ ہمیں اس چیز کو سیکھنا ہے۔ جی نماز کی ابتدائی جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، باقی اتنی دیر میں تاکہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ بچ جائے، اتنی دیر میں ٹیبل وغیرہ تو اتنی دیر میں LED وغیرہ لگ جاتی ہے، تو اس سے میں آپ کو کچھ چیزیں دکھا کے دہرا دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی صفوة خلقہ محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نماز میں چند چیزیں ایسی ہیں جو فرض کی حیثیت رکھتی ہیں، اگر وہ نہ پائی جائیں تو ہر صورت میں نماز کو دہرانا ہوتا ہے، اور نماز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو واجبات کہتے ہیں، اگر وہ نماز میں رہ جائیں یا چھوٹ جائیں یا آگے پیچھے ہو جائیں تو پھر نماز ریکور ہو جاتی ہے سجدہ سہو کرنے سے۔ سجدہ سہو، سہو عربی زبان میں بھول کو کہتے ہیں، کہ بھول کا سجدہ ریکور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو سجدہ سہو کا طریقہ اور جن چیزوں پہ سجدہ سہو ہوتا ہے اس کا طریقہ بھی انشاءاللہ مذاکرہ کریں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم نماز کے مکروہات کہتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو مفسدات کہتے ہیں۔ مفسد کہتے ہیں فساد ختم کرنے والی۔ نماز میں اگر وہ چیزیں آ جائیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے۔ نماز کی چند چیزیں ایسی ہیں جس کو مستحبات کہا جاتا ہے، پسندیدہ چیزیں۔ مستحبات کو اختیار کرنے سے نماز میں تقویت بھی ملتی ہے، نماز میں دھیان بھی لگتا ہے اور نماز میں دل بھی لگتا ہے، خیالات بھی کم آتے ہیں۔ اس کا ہم ابھی انشاءاللہ مذاکرہ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تمہیدی طور پر میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ جو مذاکرہ ہم کرنے لگے ہیں یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے اور بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ جو مذاکرہ کرنے لگے ہیں بہت ہی زیادہ مشکل ہے اور بہت زیادہ آسان ہے، بہترین چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو ایسی نظر سے ہم پڑھیں، بولیں، پیش کریں کہ جس میں میں نہ مانوں یا جس میں یہ ہے کہ یہ بات اس طرح سے ہے تو یہ پھر مشکل ترین ہے۔ اگر اس کو اس طریقے سے میں سیکھوں کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں اور میں اپنے اندر تبدیلی چاہتا ہوں تو یہ بہت زیادہ ہی آسان ہے۔ اچھا، پھر دوسری چیز میں پہلے سے ہی عرض کر دوں اور آخر میں پھر دوبارہ سے بھی انشاءاللہ العزیز میں عرض کر دوں گا آپ احباب کے سامنے کہ آسان اتنا زیادہ کیوں اور مشکل اتنا زیادہ کیوں۔ اس میں اس لیے کہ اگر اس کے اختلافی مسائل کو کوئی چھیڑ لے ممبر کے اوپر تو اس کو سنبھالنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ میں آپ کو سکھلاؤں اور کہوں کہ نماز اللہ اکبر یوں کریں اور وہیں پر سوالات شروع ہو جائیں تو گھنٹہ جو ہے وہیں پہ چلا جائے گا، اور میں کہوں کہ ہاتھ باندھنے ہیں اور باندھنے پہ ہی میں اوپر نیچے ایک ایک بلشت پہ اوپر نیچے ہو جاؤں تو اس میں یہ ہے کہ اختلافات اور سوالات اتنے زیادہ بات نہیں بن پائے گی۔ تو چکر دینے والے تھے، انہوں نے ہمیں چکر یہ دیا کہ ان کی مسجد میں نماز پڑھیں، ان کے پیچھے نماز پڑھیں، ان کے پیچھے نہ پڑھیں، کن کے پیچھے پڑھیں۔ یہ اچھا، یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں
جن کا اتفاق ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے، اس مسلک کے پیچھے، اس مفتی صاحب کے پیچھے، اس عالم کے پیچھے یہ چیزیں چند ہیں، 4 سے 5. ہر مسلک کی بھی نکالیں 5 6 چیزیں ہیں. اس کے علاوہ تمام اتفاقات ہیں. تمام مسلک کے ہاں یہ ہے کہ سچ بولنا چاہیے، جھوٹ حرام ہے. اس پہ کبھی کسی نے اختلاف نہیں کیا. اخلاقیات کے صرف مسالک نہیں، اخلاقیات والا جو چیپٹر ہے وہ تمام مذاہب میں ایک ہے. جتنے مذاہب اوپر سے چلتے آ رہے ہیں تمام میں ایک ہے. اخلاقیات، معاشرت، اور ان چیزوں پہ ہم نہیں آئیں گے. شیطان بھی ہمیں چکر دے جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم فرض کو چھوڑ دیتے ہیں. اب آتے ہیں مذاکرے کی طرف. نماز میں کچھ چیزیں، پہلی چیزیں جو ہے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا. یہ LED نظر آ رہی؟ اگر نہیں آ رہی تو نیت کر لیں کہ نظر آ رہی. جی میں نظر آ رہا ہوں. چلو ان کو LED نظر آ رہی ہے، نیت کرنے سے بھی ہو جاتا ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دکھانے کی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں دکھانے کے ساتھ بتانے کی بھی ہوتی ہیں. اس میں دکھانے کی یہ ہے کہ فرائض نماز ہم سیکھ رہے ہیں، اور یہ IT والے ہمارے اور ڈیزائنر سارے یہاں پر موجود ہیں. یہ بتانے کی یہ ہے کہ یہ میری زندگی کی پہلی سلائیڈ ہے. سجیل صاحب، سر کو کرسی دیں بھائی، کہاں ہے کرسی لاؤ. مطلب کہ 5 6 سال پہلے جب پاور پوائنٹ سیکھا تھا، سب سے پہلی سلائیڈ جو بنائی تھی وہ یہ والی بنائی تھی. ساتھ میں نے کہا یہ بھی بتا دوں، مولوی صاحب تھوڑا سا یہ بھی جانتے ہیں، IT والے زیادہ ہیں تو اس لیے. تو نماز کے فرائض کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں نماز سے پہلے کی ہیں اور کچھ چیزیں نماز کے اندر کی ہیں. اس کو 13 بھی کہہ دیتے ہیں، 14 بھی کہہ دیتے ہیں. اگر وہ شرائط پائے جائیں گے تو نماز ہوگی، وہ شرائط نہیں پائے جائیں گے تو نماز نہیں ہوگی. وہ 7 ہیں جن کو ہم بحر کے شرائط کہتے ہیں، بحر کے فرائض کہتے ہیں. ان میں سے بدن کا پاک ہونا ایک چیز کیا ہے، بدن کا پاک ہونا. تو بدن کے اوپر ہم سارا غسل وضو لا سکتے ہیں، غسل کا طریقہ ہم لا سکتے ہیں. غسل کے طریقے میں میں ذرا کھل کے ہی بات کروں گا تاکہ طہارت جو ہے وہ بالکل بہترین طریقے سے ہماری ہو جائے. غسل کے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ 3 ہیں، اور اس پہ بھی تھوڑا سا میں اشارہ اور وضاحت کے ساتھ بتلاتا چلوں کہ غسل کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا غسل ہی نہ ہو، پاکی نہ ہو، اور ہم لمبے لمبے سجدے کر رہے ہوں اور تلاوت کر رہے ہوں، اور مسئلے کی بات کہہ لیں یا افسوس کی بات کہہ لیں یا حیا کی بات کہہ لیں. ہم سارے مسائل دینداری کے مسائل ہوں یا دوسرے تیسرے ہوں پوچھتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، کرتے بھی ہیں. لیکن یہ ہے کہ طہارت کے مسائل، ازدواجی زندگی کے مسائل نہ کوئی بتلاتا ہے، نہ کوئی پوچھتا ہے، نہ کوئی ضرورت سمجھتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ 55 سال اور 65 سال کے بعد پتہ چلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور فجر تک سو جاتے ہیں، اور کیا ہے کہ افسوس ہی کرتے رہتے ہیں کہ ساری زندگی میری کہاں چلی گئی. اس میں یہ ہے کہ بدن کا پاک ہونا کیا ہے کہ غسل ہے. غسل میں اگر اس میں تفصیل میں جاؤں تو اس کا مسنون طریقہ اور اس کا غسل کرنے کا طریقہ میں وہ سارا ہی کیونکہ اہمیت کا حامل ہے اسی پہ تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اور غرارہ کرنا اور پورے جسم کے اوپر پانی بہانا. یہ غسل وہ ہے کہ جس میں بندے کو میں صاف لفظوں میں احتلام کی شکل ہو گئی اس کو، اور یا یہ ہے کہ اس کے جسم سے اس کی منی اس طرح سے خارج ہوئی کہ اس کا پورا جسم ہلا بھی ہے، جھٹکے کے ساتھ منی کا اخراج ہوا ہے، تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے. وہ جو ہے وہ حلال طریقہ ہو یا حرام طریقہ ہو. حلال حرام طریقہ اس لیے اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ حلال اور حرام طریقے کا بھی میں نے آپ کو اجازت دے دی. مطلب کسی بھی طریقے سے جسم سے وہ گاڑھا پانی، سفید پانی اگر نکلتا ہے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتلا دوں، تصورات میں، خیالات میں، یا یہ ہے کہ جنت کی حور کے تصور میں یا منگنی کے بعد کے تصورات میں اس طرح کے عموماً نوجوان جو ہے وہ پوچھتے ہیں. قطرانما جھٹکا نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ ایسے قطرات نکل آتے ہیں جو پانی بھی نہیں ہوتے بلکہ اس میں لیس ٹیپ میں ہوتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ چکناہٹ کہہ لیں یا اس میں گرپ کرنے کی کیفیت ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں غسل نہیں ہوتا، صرف وضو ہوتا ہے. جسم کا وہ والا حصہ
اور جس حصے پہ کپڑے کے اوپر کچھ لگا ہے وہ والا حصہ دھو دینے سے، وضو کرنے سے وضو ہو جاتا ہے۔ غسل صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ جاگتے ہوئے، نیند کی حالت میں، اور ازدواجی شکل میں، یا ایسی شکل میں کہ جسم سے وہ پانی اس کیفیت سے نکلا ہے کہ پورے جسم کو اس نے جھنجھوڑا ہے، جھٹکے کے ساتھ وہ نکلا ہے، اس کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اگر غسل نہیں کریں گے، اور خواتین کے مسائل خواتین کے ساتھ ہی ہیں، اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کسی چیز کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ بدن کا پاک ہونا۔ دوسری چیز ہے کہ کپڑوں کا پاک ہونا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کپڑوں کا پاک ہونا۔ کپڑوں کا میں نے بتا دیا کہ ایسی صورت میں کوئی بھی گندگی لگ جاتی ہے، اس حصے کو آپ دھو لیتے ہیں تو پورا حصہ، پورا کپڑا اور پورے کے پورے سارے، بعض اوقات وہ اسی چیز پہ ہوتے ہیں، ایک قطرہ لگا ہے جب تک پورے نماز، جی میرے کپڑے نہیں ٹھیک۔ بہت سارے لوگ لا علمی کی وجہ سے، پہلے لفظ میں نے بولا ہے، علم کا نہ ہونا بھی جہالت ہے اور علم کا غلط ہونا بھی جہالت ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ بہت سارے مسائل ہم نے سنے ہیں اور اپنے اوپر ایسے لاگو کر لیے ہیں، سطر کھل گیا تو اب جو ہے وضو کریں، اب میرا وضو نہیں ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اب جو ہے میرے کپڑے خراب ہیں، بھی کپڑے جہاں سے خراب ہیں تھوڑے سے دھو لو اور جسم جو ہے وہ دھو لو اور اسی وقت وضو کر کے نماز پڑھ لو تو نماز ادائیگی ہو سکتی ہے۔ جگہ کا پاک ہونا اور سطر کا چھپانا۔ سطر جو مردوں کا سطر ہے وہ گھٹنوں سے لے کر ناف تک، گھٹنوں سے لے کر ناف تک یہ فرض ہے۔ اگر کسی کا اتنا سطر ہے، وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے یا اس کو مجبوراً نماز پڑھنی پڑ رہی ہے تو وہ نماز کی ادائیگی کرے۔ مکمل جو سطر ہے، سر کے اوپر جو ہے وہ پگڑی ہے یا ٹوپی ہے اور آستین کو مکمل طور پر ڈھانپنا ہے، یہ سنت ہے۔ میں صرف یہاں پر تھوڑی سی حساس گفتگو بھی کرتا جاؤں گا۔ بعض اوقات شیطان ہم سے ایک سنگین جملہ کہلواتا ہے، سنت ہی تو ہے، فرض تو نہیں ہے، سنت ہی تو ہے، فرض تو نہیں ہے۔ تو یہ بہت سنگین جملہ ہے۔ صحابہ کرام سنت ہی تو ہے پہ جان دیتے تھے اور ہم سنت کہہ کے جان چھڑاتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، مطلب کہ ہمارے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ فرائض ہی کی طرف بہت بڑا درجہ ہے کہ فرائض آپ پورا کریں، لیکن یہ کہ سنت مجبوراً یا کسی وجہ سے آپ چھوڑ رہے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کو یوں پیش کر کے یا بیان کر کے یا جملہ بوٹ کے آپ نکل جائیں وہ مناسب نہیں ہوگا۔ سطر کا چھپانا، نماز کا وقت ہونا اور قبلہ رخ ہونا اور نیت کرنا۔ نیت میں یہ ہے کہ آپ جب نماز کے لیے آئے ہیں تو آپ کی نماز کی ہی نیت ہے، آپ نے وضو کیا ہے تو نماز ہی کی نیت ہے، زبان سے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی زبان سے دہرا دیتا ہے تو دہرانے کا اس کو ثواب ملے گا، اگر نہیں دہراتا تو اس کی نماز پھر بھی ہو جاتی ہے، نیت اس کی مکمل طور پر ہو جاتی ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہیں۔ اچھا، یہاں سے آپ کو یہ جو بحر کی چیزیں ہیں یہ یاد کرنے کا آپ کو فارمولہ بتا دوں، یاد کرنے کا آپ کو فارمولہ بتا دوں۔ آپ یہاں سے زمین سے شروع کریں گے اوپر تک، جو اندر کے فرائض آئیں گے اوپر سے شروع کریں گے نیچے تک، آپ کو یہ بھولے گا نہیں کبھی۔ یہاں پہ تو میرے خیال میں آگے پیچھے ہوئے ہیں، آپ نیچے کہاں پہ کھڑے ہیں؟ جگہ، تو آپ کہہ دیں جگہ کا پاک ہونا۔ جگہ کے ساتھ قریب میں کیا چیز ہے؟ پاؤں، تو بدن کا پاک ہونا۔ پاؤں کے ساتھ اوپر جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ کپڑے، کپڑا ہو گیا نا، کپڑوں کا پاک ہونا۔ اوپر آئیں تو سطر کا، سینہ کیا ہے؟ قبلہ رخ ہونا، اور نماز کا وقت ہونا، نیت کرنا، یعنی کہ نیچے سے اوپر آئیں گے، بحر کی جتنی شرائطیں آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ دوبارہ دوہرا دوں یا یاد ہو گئے؟ ہو گئے جی۔ جو نماز کے اندر کی چیزیں اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ 6، تکبیر تحریمہ کہنا، اللہ اکبر کہنا فرض ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، بعض اوقات کیا ہے کہ ہم بھاگتے بھاگتے پیچھے سے آتے ہیں اور یہ بازو چڑھے ہوتے ہیں اور سارا کچھ ہے، وہ امام صاحب ہوتے ہیں رکوع میں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، وہ گئے۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا، پھر آگے قیام کی بات ہے، یہ مستقل طور پر 2 فرض ہیں، 2 تکبیر یہاں پر ہیں، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ، دوسرے اللہ اکبر کے ساتھ آپ رکوع میں جائیں، ورنہ چلتے چلتے ہی 2 صفیں پیچھے ہوتی ہیں، وہیں سے نیت مانتے ہیں اور چلتے چلتے جو ہے نا رکوع تک 2 صفیں بھی مکمل ہو جاتی ہیں اور ہماری نماز بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو تکبیر تحریمہ
کہ اللہ اکبر، تحریمہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس تکبیر کے بعد سب کچھ حرام ہو جاتا ہے، تکبیر تحریمہ۔ دوسرا کیا ہے کہ قیام کرنا، قیام کرنا تھوڑی دیر کے لیے قیام مستقل طور پر فرض ہے۔ یہ کرسیوں پہ جو نماز پڑھتے ہیں تو ان کے لیے بیٹھنے سے پہلے آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا، ان میں سے جو اہل علم اور مسائل والے ہوتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پھر جو ہے بیٹھ جاتے ہیں، انہیں وہ قیام مکمل کرنے کے بعد فرض مکمل کرتے ہیں، پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں کہ قیام تھوڑی دیر کے لیے کرنا، جس میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم اتنی مقدار، ایک رکن کی مقدار کھڑے ہونا، قیام کرنا۔ قرات کرنا یعنی اس کے اندر جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اس کا پڑھنا علیحدہ مستقل طور پر فرض ہے۔ کوئی اللہ اکبر کر کے کھڑا رہا اور اس نے اندر کچھ بھی نہیں پڑھا اور رکوع میں چلا گیا تو اس کا فرض مکمل نہیں ہوا۔ رکوع کرنا اور دونوں سجدے کرنا اور قاعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ تشہد پڑھنا وہ واجبات میں سے آ جاتا ہے، مقدار بیٹھنا وہ فرائض میں سے آتا ہے۔ یہ 6 چیزیں اندر کی ہیں، ان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو نماز نہیں ہوگی۔ باہر والی جو چیزیں ہیں اس سے تو ویسے ہی نماز میں انٹر ہی نہیں ہو سکتے، یہ نماز میں انٹری ہو چکی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی رہ جاتی ہے تو ہماری نماز نہیں ہوگی، نماز کو دوبارہ سے پڑھنا پڑے گا۔ اس کا یاد کرنے کا طریقہ میں نے کیا عرض کیا تھا؟ اوپر سے نیچے، سمجھ آ گئی؟ اب تکبیر تحریمہ، قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، اور جو دوسرے تھا وہ نیچے سے اوپر، یہ اتنی چیز ہو گئی۔ جی میں نے 2 چیزیں تو آپ کو یہاں پر یوں سمجھ لیں کہ مذاکرے کی گئی ہیں، جو 2 باؤنڈری ہیں، کیونکہ 1 گھنٹے میں مکمل طور پر مسائل نہیں ہو سکتے، صرف چکھنے کے لیے۔ وہ پیپر پرنٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہو، پرنٹ جو ہو رہے ہیں اس میں آپ کو تفصیل دونوں ہی مل جائے گی، مستحبات بھی واجبات بھی، ساری چیزیں آپ کو پرنٹ میں مل جائیں گی۔ 2 باؤنڈری یہ کی ہیں، وہ چیزیں جو فرض ہیں، وہ چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ان کو تو میں نے، کیونکہ کم از کم 2 کنارے تو ہمارے پاس مضبوط ہونے چاہیے، اندر اور بیچ کی جو چیزیں وہ آپ کو پیپر میں دے دی جائیں گی تو آپ اس کا خود ہی مطالعہ کر لیں گے۔ مفسدات نماز مطلب وہ چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس میں یہ ہے کہ سلام کرنا، یعنی نماز میں کسی صورت میں کوئی کلام یا کوئی بات نماز کے علاوہ بھول کے یا جان بوجھ کے کسی صورت میں بھی کلام اور بات ہوگی، انہی بات اور کلام کا سارا جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ جزیات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ ساری نماز ٹوٹ جاتی۔ روزے میں بھول کے بھول معاف ہے، نماز میں بھول معاف نہیں ہے۔ سلام مطلب یہ ہے کہ کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیچھے سے کہا تو آپ بھول کے آپ وعلیکم السلام، یہ تھوڑا سا لفظ نکلا، نماز چلی گئی۔ کلام کرنا، کوئی بھی بات کرنا، حتیٰ کہ کلام تکلیف کا بھی کوئی آپ نے جملہ کہہ دیا یا بول دیا، اس سے بھی نماز چلی جائے گی۔ تکلیف میں بولنا، تکلیف میں کیا ہے کہ آپ کو کوئی درد اور تکلیف، تو اس میں آپ کہتے اوہ ہو شٹ یار، شٹ ہی کہا تھا، یوں کر دیا، شٹ کرنے کے بعد ہاتھ جو ہے وہ منہ پہ رکھ لیا، آپ نے کچھ بھی لفظ بولا، نماز چلی گئی۔ جواب دینا، بعض اوقات پتہ نہیں چلتا، اس نے چھینک آئی تو اس نے کہا یرحمک اللہ، تو اندر سے جواب دی یہدیکم اللہ، کہ اندر سے اس کو جواب دینے کا ہوتا ہے کہ بھی چلو جواب دے دوں، تو جواب دیا تو نماز چلی گئی۔ اور اس میں کوئی عربی جاننے والے ہوں تو ان کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے اور حقیقی مسئلہ ہے۔ عربوں میں حرم میں بھی دیکھا ہے، عربوں کے ہاں عام بھی، وہ بڑے مزے سے رو رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، ان کی بیل بجی نہیں، صلاح، صلاح کہتے ہیں نماز کو، یوں کھولا صلاح کہہ کے دوبارہ فون جیب میں، صلاح کہا، نماز چلی گئی۔ عرب کے سامنے نہیں کہہ سکتے، آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں، خلی ولی باہر نکلو، کیوں چلی گئی؟ آپ کی نماز کچی ہوگی، میری نماز نہیں جاتی۔ بہرحال یہ کہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی لفظ کسی صورت میں آپ بولیں گے تو نماز چلی جائے گی۔ بری اچھی خبر پر بات کرنا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچھے سے ہوا کہ فلاں جیت گیا تو سبحان اللہ، نماز گئی، وہ تو جیتا لیکن آپ، اور بری خبر آپ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ کہہ دیتے ہیں۔ بعض اوقات وہ عادت اتنی بنی ہوتی ہے کہ لائٹ گئی انا للہ، اور کوئی کسی کی بات سنی تو وہ انا للہ فوراً نکلتا ہے، تو نماز میں اگر کہا تو بھی نماز چلی جائے۔ بیماری میں آہوزاری یا آواز نکلنا، کراہنا، اس سے بھی نماز چلی جاتی ہے۔ امام سے آگے بڑھ جانا، امام سے آگے بڑھ جانا، امام سے آگے بڑھ جانے کا مطلب کیا ہے کہ رکوع پہلے کر لیا،
سجدہ پہلے کر لیا اور بڑھتے ہی گئے تو امام کے آگے جو ہے وہ نماز میں بھی نہیں بڑھ سکتے، عام حالات میں بھی نہیں بڑھ سکتے، نماز میں بھی نہیں بڑھ سکتے، عام حالات میں بھی نہیں بڑھ سکتے. ان کا احترام اور ان کا جو مقام ہے وہ رہتا ہے. میں تھوڑی سی یہاں پہ بات کرتا چلوں. اس میں یہ ہے کہ مقام اور احترام اپنی جگہ اور ان کا علم اور دوسری چیزیں اپنی جگہ. اگر وہ دین اور دین اسلام کے اوپر ہیں تو قرآن اور حدیث اور سنت کے اوپر ہیں تو خود بخود ان کا احترام بنتا ہی بنتا ہے. بصورت دیگر ہم لوگ اگرچہ ان کے ساتھ اختلاف کریں یا جو بھی کریں، باطل کا سب سے بڑا وار آج بھی تب بھی پیچھے بھی اسلام کو گالی دینے سے گئے. وہ قرآن اور مسجد کو وہ کوئی بات کریں تو اگلا بندہ جتنا بھی ایمان کا کمزور ہو گیا منہ پہ چپیڑ مارے گا. ایسے ٹی وی پروگرام بھی ہوئے ہیں کہ اس نے اسلام اور قرآن اور اس پہ بات کی، اس نے پکڑ کے میک منہ پہ مارا ہے. پلیٹ ہے یا کوئی چیز ہے، اس چیز پہ سارے کا جذبہ ہوگا، وہ اینڈ پہ آ کر امام اور مولوی پہ ہی بات کرے گا. مولانا صاحب، مفتی صاحب، عالم صاحب، ان کے یہ وہ سارے محظوظ بھی ہوں گے، خوش بھی ہوں گے. جہاں اصلاح کی ضرورت ہے وہاں اصلاح بھی ہو، جو غلط چیز ہے وہ غلط ہی ہو. لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ نفرت والا پہلو، کمی والا پہلو یا اپنے مقدسات. جب باطل نے آپ کو اس ممبر سے مصلے سے کاٹ دیا تو کس چیز سے کاٹا؟ قرآن حدیث سے کاٹا. آپ کو کہاں سے؟ مولانا گوگل سے سیکھیں گے آپ؟ گوگل سے آپ سیکھیں گے؟ آپ کہاں سے سیکھیں گے دین؟ کہاں سے آئے گا؟ یہ تسلسل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے تک چلتا آ رہا ہے. تو یہ ہے کہ اختلاف بھی اپنی جگہ، تحقیق کی بھی اپنی جگہ، ریسرچ بھی اپنی جگہ. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو تسلسل ہمیں ملا ہوا ہے اس کا مقام اور مرتبہ بھی اپنی جگہ. یہ تھوڑی سی بات یہاں پر بھی میں نے کر دی. کھانا پینا قصدن یا بھول کر، اس میں تھوڑی سی بھی چیز ہو، منہ میں کوئی چنا منا رہ چکا ہوا ہے یا آپ نے قصدن کھا لیا یا منہ میں رکھ کے بھی اللہ اکبر بھی کر لی اور ساتھ میں ٹافی بھی ہے، تو اس طرح سے بھی نماز نہیں ہوگی. یہ چند ایسے تھی. سطر کا کھل جانا، اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہونی چاہیے، ویسے تھوڑی سی نہیں، بہت اچھی والی. اس میں یہ ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ سطر ہم نے کوئی ایسا پہنا ہوتا ہے خود کو پتہ نہیں ہوتا. سجدے میں یہ ہے کہ سطر نظر آ رہا ہوتا ہے، شرٹ وغیرہ جو ہے وہ بالکل شارٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی. ہاں ایسی صورت میں کسی کو آپ مسجد میں دیکھتے ہیں یا آپ نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پوری مسجد میں شور کرنے یا اس کو اونچی اونچی سمجھانے کی بجائے موقع مناسب ہو تو ایک طرف خریت عفیت لے کے آسن انداز میں آپ بات کرنا جانتے ہیں تو بات کریں، ورنہ اس کو جیسی کیسی یہ نماز پڑھنے دیں. بعض اوقات ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ مسجد میں ایک بابا جی ہوتے ہیں یا 2-3 ہوتے ہیں بڑی عمر کے، ان کا کام یہی ہے کہ نوجوان آ رہے ہیں انہوں نے بتانا تھا پتر ادھر آئیں گل سنی، یہ تیری نماز نہیں ہوئی. ان کا کام ہی یہی ہے کہ انہوں نے آستین، آپ نے شرٹ یہ پہنی یہ نماز نہیں ہوئی، آپ نے یہ پینٹ اس طرح سے پہنی ہوئی ہے آپ کی نماز نہیں ہوئی. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں اور بہتر انداز میں دوستانہ ماحول میں اپنا میسج ڈیلیور کر سکتے ہیں تو آپ ان کو سمجھائیں، ورنہ یہ ہے کہ اللہ کے اوپر چھوڑیں اور ان کی نماز کبھی نہ کبھی وہ بہتر بھی ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ وہ اسی دن اسی وقت مجبوراً وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے پاس اتنا ہی لباس ہو اور ان کے پتہ ہی نہ ہو. ہاں مسلسل کوئی اس طرح سے کر رہا ہے تو مسجد میں آپ ان سے دوستی کریں 2-3 دن، 3-4-5 دن کے بعد چائے وائے شورما اور پیزا اور لوڈڈ فرائز وغیرہ دی چیزیں کھلا کے. سب کے منہ میں پانی آ گیا دیکھیں جی. 3-4 دن، میں بھی 3 دن کورس کروانے کے بعد تیسرے دن ہی کھلاؤں گا. تو کرنے کے بعد یہ ہے کہ سطر کا کھل جانا غلطی کے ساتھ یا جان بوجھ کے تب بھی نماز نہیں ہوگی. باآواز ہنسنا، باآواز ہنسنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مسکراہٹ ہو گئی ہے اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آواز اتنی کہ ساتھ والے نے بھی سن لی ہے تو نماز آپ کی چلی گئی. اور کہکا لگانے سے تو وضو بھی چلا جاتا ہے. علماء نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ کہکا لگانے سے وضو کیوں چلا جاتا ہے؟ کہا کہ اس کو تعذیراً وضو کروایا جا رہا کہ اس نے نماز کی شان کو پہچانا نہیں، کہکا لگا لیا، اور اس کو بہتر انداز کو اور سمجھانے کے لیے تھا کہ دوبارہ وضو کرے اور پھر جا کر اپنی نماز کی ادائیگی کرے. یہ چند چیزیں عمل کثیر بھی آ گیا. عمل کثیر یہ بھی بڑی اہمیت کی چیز ہے، یعنی ایسا عمل جو ایک عمل میں اتنی زیادہ کھیل میں لگے رہنا کہ اگلا بندہ یہ سمجھے یہ نماز میں نہیں. بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور یہاں سے شروع ہوتے ہیں کھیلنا، ایسے کرنا شروع ہوتے ہیں
اور ادھر سے کھیل رہے ہیں ادھر سے کھیل رہے ہیں اپنے جسم سے کھیل رہے ہیں. اللہ اکبر کرنے کے بعد ان کو یاد آتا ہے کہ میری سلوٹیں جو ہے نا سیٹ ہونے والی ہیں, مکمل طور پر اس کو سیٹ کر کے یوں کریں گے. اچھا رکوع کے بعد سجدے کے لیے قیام کے لیے دوبارہ جب کھڑے ہوں گے پھر وہ مکمل کپڑوں کو سیٹ کرنے کے بعد مکمل طور پر کریں گے تو عمل کثیر ہو گیا, عمل کثیر ہو گیا. نماز چلی گی جتنا مرضی وہ تصنع اور بناوٹی طور پر خشوع و خضوع کر لے تو اس کا کام نہیں چلے گا. اپنی تجارت کا حساب لگا کر سوئے. رات کے وقت میں ہماری 5 نمازیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی, ہمارا سرمایہ کیا ہے؟ فرائض اور واجبات. یہ اصل انویسٹمنٹ کیا ہے کہ وہ کور کی ہے یا نہیں کی. چیخ کہاں پہ نکلتی ہے؟ جتنے بڑے بزنس مین ہیں رو رہے ہوتے ہیں نقصان ہو گیا نقصان ہو گیا. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نقصان کیا ہوا کہ 50,000 پروفٹ آنا تھا اور 40,000 پروفٹ آیا تو 10,000 کا نقصان ہوا. راس المال پہ آئے تو لگ پتہ جاتا ہے. بزنس مین ہاسپٹل میں ہوتا ہے کہ میرے راس المال میں سے کوئی چیز کمی ہوئی ہے, نہیں یہ نہیں, اس کے ذہن میں تھا کہ یہ 1,00,000 کی میں نے بیچنی ہے چیز, تو اس نے وہ 80,000 کی بیچی تو 20,000 کے لیے سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میرا پروفٹ کم آیا ہے. راس المال ہمارا واجبات اور فرائض ہیں کہ کم از کم واجبات اور فرائض تو ہمارے پورے ہوں, اور دوسرے درجے میں کیا ہے کہ ہماری نمازیں, اس کی سنتیں, اس کے مسنون اعمال دوسرے سارے پورے ہوں. یہ 2 چیزیں, 2 جو باؤنڈریز تھی وہ میں نے آپ کو بتلا دیں. اب آتے ہیں نماز کے ترجمے کی طرف. نماز کے ترجمے کے حوالے سے یہ ہے کہ نماز کے ترجمے سے یہ ساری چیزیں جو آپ کو سکھائی جا رہی ہیں, بتلائی جا رہی ہیں, یہ حقیقت میں ایسا ہے کہ جیسے آپ آج کل آپ کو کیا مثال دوں, ہاں مینگو والی مثال تو بہت اچھی ہوتی ہے. آج کل وہ جاپانی پھل ہیں, اور آپ کیا کہہ لیں کہ ہاں ڈرائی فروٹ کی مثال اچھی اب بھی بنے گی. مطلب یہ ہے کہ آپ ڈرائی فروٹ کی مثال لے لیتے ہیں, سردیاں قریب ہیں تو آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کو تھوڑے سے کاجو دے دیتا ہے. وہ اس دور کی بات کر رہا ہوں, اچھے دور کی. اب تو کاجو کے قریب بھی نہیں آنے دیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ مونگ پھلی وغیرہ دے دیتے ہیں, بھی چیک کریں سر آپ دیکھیں. تو آپ 1 کھاتے ہیں 2 کھاتے ہیں تو گھر میں آ کے کہتے ہیں الحمدللہ اس سیزن کا تو ڈرائی فروٹ خوب کھا لیا. ایسے ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ 2 4 5 کلو آپ اپنے شاپر بھرواتے ہیں, ڈگی بھر کے پھر گھر میں آتے ہیں. فروٹ والا بھی مینگو کی 1 کاش آپ کو کاٹ کے دیتا ہے, سر چیک کریں. تو یہ سارا کچھ چیک کرانے کے لیے بھائی دین کے معاملے میں وہ چیک کر کے ہم بالکل مطمئن ہوتے. صرف مطمئن نہیں ہوتے بلکہ مذہبی اسکالر بھی بن جاتے ہیں. ایک مسئلہ سیکھا, ٹی وی کا پروگرام کیا تو فوراً مولانا صاحب کو سلام, السلام علیکم حضرت کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ہیں جی, میرا ایک مسئلہ تھا, سوال پوچھ سکتا ہوں؟ سوال نہیں ہے, وہ پروگرام ہضم نہیں ہو رہا, ہضم نہیں ہوگا. امتحان سب سے پہلے کس کا ہے؟ مولانا صاحب کا ہے کہ ان کو وہ مسئلہ آتا ہے یا نہیں آتا. تو یہ مسائل سارے کچھ یہ میری زندگی میں تبدیلی کے لیے ہیں. اگر میں نے تھوڑا سا چکھ لیا ہے تو میری زندگی تبدیل ہو, اس کو میں آگے لے کے چلوں. تو یہ اس کا ترجمہ ہم تھوڑا سا کرتے ہیں جتنا ہمارے ٹائم کے اندر ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک, جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تکبیر تحریمہ کہہ دی اور ہاتھ باندھ لیا. جس کے ہاں جہاں کا ہے وہ وہاں ہاتھ باندھ لے, نماز پڑھے, نماز پھر بھی ہو جائے گی. اب میں اس طرف نہیں جاتا کہ سبحانک اللہ آپ نے کہا ثنا, میں آپ کو اس پہ چلو وہ بعد میں بات کروں گا. سبحانک اللہ کی جگہ بھی مسنون دعائیں ادعیہ مأثورہ میں, احادیث میں اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری دعائیں آتی ہیں. وہ دعائیں بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں, بلکہ پڑھنی چاہیے. بچپن سے سبحانک اللہ, اللہ تعالیٰ ناظرے والے قاری صاحب کو جزائے خیر دے, انہوں نے سکھلا دیا, تو ابھی تک ہم وہی سیکھی جا رہے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کی سلائڈ مستقل طور پر بھی آئے گی. اس کے بعد کیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر سورۃ فاتحہ آپ پڑھتے ہیں. سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سی سورت بھی پڑھ سکتے ہیں. 65 یا 55 سال ایک اکاؤنٹس مینیجر کی زندگی ہے, تو وہ کہنے لگا کہ میری 55 سال عمر ہے, مجھے آج پہلی دفعہ پتہ چلا کہ قل ہو اللہ کے علاوہ بھی کوئی سورت نماز میں پڑھ سکتے ہیں. کئی فیکٹریوں کے اکاؤنٹس دیکھے جا رہی ہیں, وہ اتنا ذہین ہے, اور دین کے اعتبار سے کیا ہے کہ قل ہو اللہ. اچھا اگر کسی کو پتہ بھی ہے تو اس کے علاوہ اس کو آتی بھی نہیں ہے, 3 4 ہیں. قل ہو اللہ تو آسانی کے لیے بھی ہے, اس کی اپنی فضیلت بھی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ 10 صورتیں, آخری اما پارا تو کم از کم ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے. اور جو بڑی صورتیں ہیں, سورۃ رحمان, سورۃ یاسین, سورۃ ملک, سورۃ الواقعہ, سورۃ الکہف,
یہ تو عام کو بہت آنی چاہیے، اور جو آئی ٹی والے سکلز والے ہیں صرف اپنے ادارے میں نہیں، جہاں کہیں اور بھی جاتا ہوں سر ساتھ ہوتے ہیں، وہاں پہلے سے میں ان کو کہتا ہوں یار ان کے لیے تو اور زیادہ سیکھنا ضروری ہے۔ فرشتوں نے ان کو پکڑ کر 2 4 4 اور لگانی ہے کہ کوڈنگ اتنی سیکھ لی تھی اور عجیب و غریب لینگویج کو سیکھ کے تم نے کیا سے کیا فارمولے بنا لیے تھے، اور تمہیں جو ہے وہ نماز اور نماز کا ترجمہ اور اتنی صورتیں تک نہیں آتی تھی، 2 انہوں نے لمحے پالو۔ تو اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو صلاحیت استعداد دی ہے وہ اپنی دنیا میں لگائیں، خوب لگائیں، لیکن دین اور اس کی جو صورتیں اور اس کے جو ترجمے کی چیزیں وہ بھی آنی چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان۔ اچھا میں پہلے وہ پورا طریقہ آپ کو بتلا دوں۔ آپ نے سورت پڑھ لی، سورت پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں چلے گئے، رکوع میں جب گئے ہیں تو سبحان ربی العظیم کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ۔ تو لیکن یہ ہے کہ ہم ترقی کریں 5 دفعہ۔ آج کے جتنی نشست والے ہیں یہ آج سے 5 دفعہ شروع کریں، 7 دفعہ شروع کریں، اگلے سال 7 دفعہ، اس سے اگلے دفعہ 9 دفعہ، اس سے اگلے سال 11 دفعہ، اس سے اگلے سال کتنا؟ 13 دفعہ۔ جب آپ کی عمر جو ہے وہ 40-45 سال اللہ تعالیٰ مزید آگے بڑھائے تو 10 سال کے بعد کی نماز کتنی مضبوط ہوگی، کتنی؟ جس کی جتنی نماز جاندار ہوگی اس کی اتنی زندگی شاندار ہوگی۔ مضبوط نماز تو مسائل سارے کے سارے حل ہوں گے۔ تو آپ رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑے ہونا۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ رکوع میں سے کھڑے ہوئے ابھی مکمل طور پر کھڑے ہی نہیں ہوئے تو سجدے میں چلے گئے، سجدے میں گئے اور سجدہ کرنے کے بعد اطمینان سے آپ بیٹھ جائیں، اطمینان سے بیٹھے ہیں، سجدے کے درمیان کی دعا بھی ہے اس کا بھی اہتمام ہو جائے، پھر دوسرے سجدے میں جائیں، پھر آپ اطمینان سے نماز پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ جلدی جلدی نماز پڑھ لیں تسلی سے کھانا کھائیں گے، جلدی جلدی نماز پڑھ لیں تسلی سے کھانا کھائیں گے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ جلدی جلدی کھانا کھا لیں تسلی سے نماز پڑھیں گے۔ بلکہ اگر میں آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کے چہرے جو ہیں وہ بتلا رہی ہیں کہ دونوں چیزیں بھی ملائی جا سکتے ہیں، تسلی سے نماز پڑھ لیں اور تسلی سے کھانا کھا لیں، ہمیں جلدی کس چیز کی؟ دونوں چیزیں تسلی سے ہو سکتی ہیں۔ جی اب اس کے بعد جو ہے وہ اتحیات پڑھنا۔ اب ادائیگی کی طرف آتے ہیں، کہیں کہیں ترجمہ کرتا جاؤں گا اور کہیں کہیں میں بھی پڑھوں گا، آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا جو ترجمہ ہے اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، باللہ اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان الرجیم، یہ ساتھ میں جو مقدار آ رہی ہے یہ قرآن عزیز کی مقدار بتلا رہا ہے کہ یہ قرآن عزیز میں لفظ اتنی دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی شخص نماز کا ترجمہ 10 صورتیں اور چند مسنون دعائیں اتنا ترجمہ سیکھ لیتا ہے تو قرآن عزیز کا 40% ترجمہ اس کو آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ نماز یہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا آپ کو تھوڑا سا سیمپل مل جائے گا۔ باللہ لفظ جو ہے 2702 بار یہ قرآن مجید میں آیا ہے، اور لفظ اللہ اسم الجلالہ ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے۔ من الشیطان الرجیم، من کا معنی ہوتا ہے سے، فرام، یہ قرآن عزیز میں 3000 دفعہ آیا ہے۔ تو آپ ساتھ میں نماز کے ساتھ قرآن سیکھنے کی نیت بھی ساتھ میں کر لیتے ہیں، ایڈ کر لیتے ہیں، کنٹرول کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ ایڈ کر دیتے ہیں۔ تو ایڈ کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ نے قرآن عزیز کے 3000 الفاظ سیکھ لیے۔ ایک لفظ کا سیکھنا کتنا ثواب ہے؟ من سے قرآن مجید کے 3000 الفاظ آپ نے سیکھ لیے۔ الشیطان الرجیم، شیطان کا لفظ قرآن مجید میں 88 دفعہ ہے، الرجیم جو مردود ہو۔ اب یہ میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ ہی آپ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کوئی شخص فجر کے بعد 10 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ لے شام تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور مغرب میں 10 بار پڑھ لے تو صبح تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد آتے ہیں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اور اسم اسماء یہ ساتھ ساتھ قرآن مجید کی الفاظ بتلائے جا رہے ہیں۔ الرحمن، اس میں شدید کا معنی پایا جاتا ہے، مطلب بہت مہربان، مبالغے کا معنی۔ الرحیم، رحم کرنے والا، پیار کرنے والا، پرجوش رحمت والا۔ اور
یہ مسلسل اس کی جو رحمت ہے وہ مراد ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر کام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ فرماتے تھے، اور فرمایا کہ جو کوئی کام ما لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع فہو ابتر، جو کام اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ ادھورا ہے اور وہ نامکمل ہے۔ تو تمام کاموں میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ آپ موٹر بائک پہ ہیں، موبائل اٹھا رہی ہیں، کام جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، اپنا لیپ ٹاپ کھول رہی ہیں تو بسم اللہ پڑھتے جائیں، دروازہ کھولنے لگے ہیں تب بھی بسم اللہ، یعنی کہ بہت ساری دعاؤں کا جو متبادل کہہ لیں وہ بسم اللہ ہے، تو بسم اللہ آپ پڑھیں ہر جگہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ جل جلالہ کی ہیں، کے لیے ہیں۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سورۃ فاتحہ کی بہت زیادہ فضیلتیں، سورۃ الشفا بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ جس کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ سورۃ فاتحہ پڑھے تو اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ شریعت کا مزاج دم کا نہیں ہے، شریعت کا مزاج دم کا اور ثواب کا نہیں ہے۔ اس سے دم بھی لیا جاتا ہے، دم کی اجازت بھی ہے، ثواب بھی بہت زیادہ ہے، لیکن مزاج جو شریعت کا ہے وہ مقصدیت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ثواب ضرور ہے، بہت زیادہ، اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کا جو سبق ہے وہ بتلانا مطلوب ہے کہ آپ کی جو پریشانی ہے وہ آپ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو سکتی ہے۔ آپ پریشان ہیں کہ مجھے یہ گاڑی مل جائے، مجھے یہ موبائل مل جائے، اور مجھے یہ سسٹم مل جائے، مجھے یہ پلاٹ مل جائے، آپ بہت پریشان ہیں، تو ایک بندہ آپ کو موٹیویٹ کر دیتا ہے یار یہ تو فراڈ ہے، آپ ٹینشن فری ہو جاتے ہیں یا نہیں؟ تو قرآن کی بہت ساری صورتیں اس موقع کے اوپر پڑھیں تو وہ آپ کو ٹینشن آپ کی ریلیز کرنے کے لیے ہیں، کہ آپ کا رخ درست کرنے کے لیے، ضروری نہیں کہ آپ کو وہ چیز لے کے دے دیں، آپ کا رخ درست کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو سورۃ فاتحہ میں بھی اپنا رخ درست کرنا ہوتا ہے کہ رب العالمین اللہ ہیں، ہم اپنے طور پر پروگرام بنانے کے والے بڑے پروگرامر نہ بنیں، ہاں کوشش اور جستجو ضرور کریں، لیکن اللہ کے علاوہ یا اللہ سے ٹکر لے کر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد ہوگی۔ اور میں کہتا ہوں پہلے میرے مسائل حل ہو جائیں تو پھر میں دین پہ عمل کروں گا، پہلے میرے جنجال جھنجھٹ ختم ہوں، ایسا نہیں ہے۔ پہلے ہم نے عبادت کرنی ہے، بعد میں اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، بعد میں اللہ سے مدد ملنی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یہی ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ تو اگر اور یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ سیدھی راہ ہمیں دکھلا، اگر تین ترجمے ایک ساتھ ملا کے نیت کر لیجئے تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سیدھی راہ تو اللہ پاک نے دکھلا دی لیکن ہم چل نہیں سکتے، بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ سیدھی راہ پہ چلتے چلتے الٹی راہ کے اوپر چل جاتے ہیں، تو اس میں اگر یہ ترجمہ کر دیا جائے کہ یا اللہ سیدھی راہ دکھلا، سیدھی راہ پہ چلا اور سیدھی راہ تک پہنچا، پہنچنے کا ترجمہ بھی کہ چلتے چلتے ہم اتر نہ جائیں اور شروع سے ہمارا رخ ہی نہ بنے، تو اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم اس کے آگے آتا ہے کہ ان لوگوں کے راستے پر جن کے اوپر آپ کا انعام ہوا، اللہ کرے اسی میں ہی آ جائے وہ سلائیڈ میں، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن کے اوپر آپ کا غصہ ہوا، آپ غصے ہوئے اور وہ لوگ گمراہ ہوئے، اس کے اگلے میں۔ تو اس میں ایک چیز اور بھی آ رہی، میں آگے دوسری سلائیڈ پہ لے چلتا ہوں۔ اس میں بعض اوقات بعض لوگوں کے ہاں یہ چیز چلتی ہے، ادھر سے نہیں چل رہا ماؤس، بعض لوگوں کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جی یعنی کہ یہاں پر یہ نہیں آیا صراط القرآن والسنہ، بڑی مضبوط اور گہری بات کر رہا ہوں، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ اور کچھ ذہن یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث بالکل ٹھیک ہے، لیکن قرآن نے جو راستہ کیا ہے صراط الذین الذین رجال، کتاب اللہ رجال اللہ، اللہ کی کتاب اللہ کے بندوں سے پڑھنی اور سیکھنی، اللہ والے جو بندے ہیں
उलाइक अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। तो इससे ये पता चल रहा कि बराह रास्त कुरान और हदीस को बग़ैर रिजाल और बग़ैर नबी और बग़ैर मुअल्लिम के आप लेंगे तो वो ना अल्लाह की तरफ से मतलूब है ना महमूद है, बल्कि क्या है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। इतना ज़रूर है उन लोगों के रास्ते पर जिन्होंने कुरान के ऊपर अमल किया और उस अमल पर उनको इनाम भी मिला। ये शराइत ज़रूर है, इसका कतन मतलब ये नहीं है कि ना उसको ऐरा गैरा हर बंदे के पीछे आप चल पड़ें, लेकिन ये भी गलत बात है कि बीच में से बंदों को निकाल दें और किताबों को ले आएँ। ये ना अकल की बात है, ना अखलाकियात की बात है और ना शरीयत की बात है और ना ही किसी के मतलब ये है कि मज़हब की बात है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो इसके साथ इसके बाद जो है आपको सुबहान रब्बियल अज़ीम और सुबहान रब्बियल आला, ताकि नमाज को हम तकबील भी कर लें कि सुबहाना पाक है ज़ात का आपसे अजत है, व बिहम्दिका और तमाम तारीफ़ें आपके लिए हैं, और व तबारक अस्मु का बाबरकत कहते हैं। इस्म मुबारक क्या है, इस्म मुबारक उर्दू में इस्तेमाल होता है। व तबारक अस्मु का, इस्मु का आपका नाम बाबरकत है। व तआला जद्दु का, उलूव मर्तबा माना कहते हैं, उलूव शान है। जद्दु का जद्द अमजद हम इस्तेमाल करते हैं कि बुलंदी वाला है। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, और कोई भी इलाह नहीं है आपके अलावा, आप ही इलाह हैं। सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहाना पाक है, रब्बी मेरा रब। अरबी ज़ुबान में जब भी कोई इस्म होता है, इस्म के साथ या लगा दें तो मेरा बन जाता है, या लगा दें तो मेरा बन जाता है। बैतुन कहते हैं अरबी ज़ुबान में घर को, बैती हो जाएगा तो क्या मतलब, मेरा घर। कलमुन कहते हैं कलम को, कलमी। मस्जिदुन, मस्जिदुन को कहते हैं अगर या लगा दें मस्जिदी। अबुन कहते हैं बाप को, या लगा देंगे अभी मेरा वालिद। रब्बी नबीयी दीनी क़िबलती किताबी रब्बी। सुबहाना पाक है, रब्बी मेरा रब, अल अज़ीम जो बुलंदो मर्तबे वाला है। और ये उसके ग्रामर किया, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। समिया समात फरमाए, हम कहते हैं एक इलान समात फरमाए। समी अल्लाह, अल्लाह ने सुन ली। लिमन हमिदहू, जिसने उसकी तारीफ़ की, जिसने भी तारीफ़ की। तारीफ़ किसने की, हमने की है ना। सुबहान रब्बियल अज़ीम, तो साथ ही कहा अल्लाह ने ये मेरी तारीफ़ भी सुन ली। और रब्बना लकल हम्द, रब्बना वलकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी। तकरीबन 4 अहादीस मुख्तलिफ इसकी आती हैं, तो ये पढ़ भी सकते हैं, बल्कि पढ़ना भी चाहिए। इसमें नमाज में तक़वियत ही मिलती है, कमी नहीं होती। रब्बना लकल हम्द और रब्बना वलकल हम्द। सुबहान रब्बियल आला, सुबहाना फिर जो है वो रब्बी आ गया, इस पर क्या क्या मतलब बनेगा, मेरा रब। अल आला जो बुलंदो मर्तबा वाला है। सुबहान रब्बियल आला। सजदे का आता है कि जो चाहता है कि कायनात उसके लिए मुसख्खर हो, जो चाहता है क्या मुसख्खर हो उसके लिए, कायनात। एक जुज़ नहीं कह रहा, कायनात में बसने वाले नहीं कह रहा। बहुत सारे जो है वो तवीज़ तवीज़ भी लेते हैं, बाबे के पास भी जाते हैं कि कुछ मुसख्खर करना चाहता हूँ, कुछ जो है वो कदमों में लाना चाहता हूँ। तो उसमें यह है कि नमाज को मजबूत बनाएं, सजदे को लंबा करें। सुबहान रब्बियल आला, क्योंकि बैन कदमई अर्रहमान आता है, रहमान के कदमों में इसने अपना सर रख दिया। कायनात बनाएगी किसके लिए, इंसान के लिए। और इंसान ने तवाज़ो, आजिज़ी और इबादत का आला दर्जा दिखा के अपने पेशाने कदमों में रख दी और उसको लंबा ही कर दिया, और हर नमाज में ही वो लंबा करता है, इत्मीनान के साथ रहता है। तो कायनात मुकम्मल
کائنات کی جو رگیں ہیں وہ مکمل زمین کے ساتھ ہیں، وہ حرکت میں آتی ہیں اور اس شخص کے لیے وہ مسخر ہوتی جاتی ہیں۔ تو نماز میں سجدے کو بلند کرنا، یہ التحیات للہ والصلوات، جس کو پڑھتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے اور ترجمہ کوئی پوچھ لے تو بھی نہیں آتا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس میں ایک تو اس کا پس منظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر تشریف فرما ہوئے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات للہ والصلوات والطیبات، تحیہ کہتے ہیں سلام کو، سلام کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ زبان کے ساتھ۔ والصلوات، صلوات کہتے ہیں نماز کو، نماز کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بدن کے ساتھ۔ والطیبات، پاکیزہ مال، تو اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ مال کے ساتھ۔ تو ترجمے میں ہم سیدھا سیدھا کہتے ہیں تمام قولی عبادتیں اور تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں للہ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہیں۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی طرف سے جواب آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے جواب کیا آیا؟ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ اور اس کے اوپر کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب میں فرمایا وہ کیا ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ایک تو ہے اس کا ترجمہ السلام علینا، ہمارے اوپر سلامتی، اور اللہ کے نیک بندوں کے اوپر سلامتی۔ تو اس میں سمجھداری بھی ہے، وفاداری بھی ہے۔ یہ جو جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیا، یہ کیا ہے؟ سمجھداری بھی ہے، وفاداری بھی ہے۔ سمجھداری میں یہ اعزاز کن کو ملا تھا؟ اللہ کی طرف سے سلام، براہ راست سلام کن کو ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اتنا خاموش ہو جاتے اور شکر کر لیتے، ٹھیک ہے میں نے قبول بھی کیا، قبل تو آپ کا سلام۔ سمجھداری کیا؟ نفی بھی نہیں کہی السلام علینا، نہیں، جو میری امتی ہیں ان کے اوپر بھی، اس وقت کے صحابہ اور آج یہاں سیرہ میں بیٹھنے والے اور قیامت کی صبح تک وعلی عباد اللہ الصالحین۔ وفاداری ہے کہ بلندی کی چوٹیوں تک پہنچنے کے باوجود بھی اپنے عام امتی، اس وقت کے جو امتی صحابہ تھے ان کو تو علینا کے ساتھ یاد کیا ہی کیا، وعلی عباد اللہ الصالحین، قیامت کی صبح تک آنے والے جو اپنے امتی ہیں ان کے ساتھ وفاداری یہ کی کہ یہ والی سلامتی اور برکت اور رحمت ان کے لیے بھی ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری ہمارے لیے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یہ روایات میں آتا ہے کہ جبریل امین نے یہ والا دہرایا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ درود شریف، درود شریف میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی موقع پر کوئی بھی درود السلام پڑھا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی درود السلام سے مراد یہ ہے کہ جو احادیث سے ثابت ہے، اس کے صیغے کافی سارے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود السلام پڑھا جا سکتا ہے، لیکن نماز کے لیے خاص درود ابراہیمی، اسی نماز کو بعض علماء نے لکھا ہے کہ تمام درود و سلام میں سے سب سے افضل جو درود شریف ہے یہ درود ابراہیمی، کیونکہ یہ نماز کے لیے بھی خاص ہے اور اس کی عظمت بھی زیادہ ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ درود و سلام کا ویسے بھی کثرت ہونی چاہیے، جس کے ساتھ جو ہے وہ لگاؤ ہے، جو احادیث صحیحہ سے سنت سے ثابت بھی ہیں، تو اس میں پڑھنے میں برکت بھی ہے اور پڑھنا چاہیے بھی۔ جہاں انہوں نے وفاداری ہمارے ساتھ کی ہے تو امتی درود السلام اور عمل کے ساتھ تو وفاداری اپنی دکھا سکتے ہیں یا نہیں دکھا سکتے؟ اگر ہمیں وہاں سعادت نہیں ملی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ان کو اپنی نماز کا امام بناتے، ہمیں سعادت نہیں ملی نا، تو ہم زندگی کا امام بنانے کی سعادت تو لے سکتے ہیں۔ زندگی کا امام بنانے کی سعادت لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ لے سکتے ہیں۔ اگر ہمیں وہاں ابن مسعود، ابن عباس ان کی محفل میں براہ راست جو ہے وہ احادیث سننے کا موقع نہیں ملا تو کم از کم یہ ہے کہ ان کی احادیث کو پڑھ سکتے ہیں، آج پھیلا بھی سکتے ہیں۔ بہت سارے مواقع ایسے ہیں جو اس وقت ہمیں میسر نہیں ہوئے لیکن آج میسر آ سکتے ہیں، ہم اس کے اوپر کر بھی سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی، بعضوں کو صلی علی پڑھتے ہیں، صلی علی لام زیر لے ہوتا ہے
لامز لی ہوتا ہے, لامز لے نہیں ہوتا. صرف پڑھنے کا مسئلہ ہے, ترجمہ نہیں بدلتا. کوئی صلی علی پڑھتا ہے یا صلی علی پڑھتا ہے تو ادائیگی میں تھوڑا بہت 19-20 ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ترجمے میں فرق نہیں پڑ رہا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا, جیسا کہ آپ نے رحمت بھیجی ہے, علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک, اور اے اللہ برکت نصیب فرما. دوسری سلائیڈ میں اسی میں ہی آ گئی ہے, برکت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, ان کی آل پر, اور جیسے آپ نے برکت کی محمد صلی اللہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل پر, انکا حمید مجید, بے شک آپ بابرکت ہیں اور آپ تعریف شدہ ہیں. اب دیکھیں, انکا حمید, بے شک آپ تعریف کے قابل ہیں, مجید بزرگی والے ہیں. تو کیا مطلب؟ اعتراف کر رہا ہے کہ میری تعریف سے کچھ نہیں بنے گا, میری بزرگی بیان کرنے سے میں بزرگ خود تو بن سکتا ہوں, اللہ کی بزرگی بہت بلند ہے. اس کے بعد کی جو دعا ہے وہ جو ہم نے بچپن میں یاد کی, ابھی بھی ویسے ہم بچے ہی ہیں, وہ کون سی یاد کی, کون سنائے گا؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ. تو اس میں یہ ہے کہ اے اللہ مجھے بنا دے نماز کا پابند, ومن ذریتی, میری اولاد کو بھی. تو کنوارے کس جذبے کے ساتھ یہ پڑھتے ہیں؟ ترجمے کا بتایا آپ کو, جا کے پوچھیں اماں یہ میں تو, میری تو نماز ہی نہیں ہوئی, میری تو ذریت ہی نہیں ہے. مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, تو اس سے یہ بھی پتہ ہے جو نماز کا پابند ہوگا تو اس کو ذریت بھی مل جائے گی, لیکن ٹائم پہ ہی ملنی, ٹائم پہ ہی ملنی ہے. اس کی بہت ساری دعائیں احادیث میں بہت ساری دعائیں آئی ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ والی دعا پڑھتے تھے, اللہم انی ظلمت ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرہ, یہ والی دعا, اور ولا یغفر الذنوب الا انت. اس کے علاوہ جو مسنون دعائیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اس کے علاوہ آپ کو قرآن مجید کی ایسی آیات اور دعائیں آتی ہیں, تو وہ ساری آپ جب اپنی نماز پڑھ رہی ہیں تو آپ اپنی نماز اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اگر امام کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے اور امام صاحب آگے چلے جا چکے ہوں گے. اگر آپ خود پڑھا رہی ہیں تو اتنی لمبی نماز دعائیں آپ نے پڑھ لی ہوں گی تو نمازی آپ کے پیچھے سے جا چکے ہوں گے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں, ایک طریقہ یہ ہے کہ مسنون دعا مانگنے کا, آپ نے سلام پھیر لیا, اس کے بعد ہاتھ آپ نے اٹھائے, ہاتھ اٹھانے جو ہیں وہ سینے کے برابر, سینے کے برابر ہاتھ اٹھائے, بینہما فرجتن, درمیان میں تھوڑا سا یہ شگاف ہے, تھوڑا سا بینہما فرجت, یہ مسنون دعا کرنے کا طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ جس میں بغل بھی نظر آئے, یہ بھی سینے کے برابر ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ سینے بغل نظر نہیں آ رہا ہے بلکہ سینے کے برابر یہ ہاتھ ہیں اور بالکل قبلہ کی طرف ہے. تو ایک طریقہ ہے یہ مانگنا, اور ایک طریقہ ہے کہ آپ التحیات درود و سلام پڑھنے کے بعد دوسری بہت ساری دعائیں جو احادیث میں قرآن میں آئی ہیں وہ پڑھتے ہیں. تو نماز میں کی حالت میں دعائیں پڑھنا یوں ہاتھ اٹھا کے دعائیں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے, افضل بھی ہے, اور افضل کے ساتھ کیا ہے کہ اقرب بھی ہے, کیونکہ اس کا دھیان بالکل اللہ کی طرف ہے, تو وہ بھی پڑھنی چاہیے. یہ نماز کا مذاکرہ آپ کے سامنے ترجمے کا بھی ہو گیا, نماز سے پہلے کی بھی چیزیں ہوگیں, وہ پرنٹ ان کو اگر ہو رہے, چلو وہ آپ کو جاتے جاتے ریسیپشن سے مل جائیں گے. اس میں یہ ہے کہ مستحبات بھی سارے ہیں, واجبات بھی ہیں, اور تفصیل ہے, کیونکہ 1 گھنٹے میں وہ کور نہیں ہونا تھا, تو میں نے کہا آپ کو پیپر دے دیتے ہیں, تو آپ اس میں جو ہے وہ خود سے مطالعہ کر کے جو واجبات اگر کوئی رہ جائیں یا آگے پیچھے ہو جائیں مسئلہ سن لیں. سجدہ صاحب, سجدہ صاحب کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے التحیات تک پڑھ لیا, التحیات پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ایک دفعہ سلام پھیرا اور 2 سجدے کیے, 2 سجدے کے بعد پھر آپ نے التحیات سے شروع کیا, اینڈ تک پڑھا. احادیث میں سجدہ صاحب کے اور بھی طریقے آتے ہیں, احادیث میں سجدہ صاحب کے اور بھی طریقے آتے ہیں, جو اس طریقے سے سجدہ صاحب کرنا چاہے تو اس کا بھی سجدہ صاحب ہو جائے گا. اس کے حوالے سے آپ کے کوئی سوالات ہوں تو سوالات کر سکتے ہیں. جی فرمائیں. نماز کے دوران جو خیالات آتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا. جی نماز کے دوران جو خیالات آتے ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ ترجمے کے اوپر خیال کیا جائے, ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ نماز سے پہلے 5-7 منٹ پہلے ہی آپ آ جائیں. نماز فرض نماز پڑھنے سے پہلے 2 4 5 رکعت پڑھیں, تھوڑی سی تلاوت کریں, تھوڑا سا استغفار کریں, پھر آپ نماز پڑھیں تو آپ کا دھیان نماز میں لگے گا.
اگر ہم بھاگتے بھاگتے آئیں گے اور پچھلی صف میں پڑھیں گے سب سے آخر میں آیا اور سب سے پہلے مسجد گیا. جمعے میں کیا ہوتا ہے سب سے اینڈ پہ اور میں جیت گیا, کہ ہارا تو ہوں کہ اینڈ پہ آیا, واپسی پہ نہیں ہاروں گا, واپسی پہ سب سے پہلا نمبر کہ میں واپس چلا گیا. تو اس کا سب سے بہترین ترجمہ اور ترجمے کے اوپر غور, اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ پہلے آپ تھوڑی سی 2 رکعت پڑھیں ٹریننگ کے لیے. اللہ اکبر اس لیے 2 رکعت پڑھ رہا ہوں کہ اس میں کوئی دھیان نہیں لاؤں گا. تو اس طرح آپ ہر نماز سے پہلے کریں گے تو انشاءاللہ دھیان نہیں آئے گا, خیالات نہیں آئیں گے. جی نماز ہو جاتی ہے اور خیالات کا فائدہ بھی نہیں ہوتا. جی ہم پڑھ سکتے ہیں. اب امام اطمینان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ہے کہ بھئی آپ نے 3 دفعہ پڑھ لی ہیں, تو اس میں اگر جفت بھی ہو گیا ہے 4 دفعہ پڑھ لی اور امام صاحب نے اللہ اکبر کر دیا تو کوئی حرج کی بات نہیں. آپ پیچھے اپنی اطمینان کے ساتھ پڑھیں, اور جتنی دیر میں امام صاحب اللہ اکبر کر لیں آپ اپنی تسبیحات وہیں پہ ختم کر لیں. جی جو قرآن حدیث میں آئی ہے سجدے میں تسبیحات کے علاوہ اور دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں. عربی کے علاوہ اپنی زبان میں بھی انسان پڑھ سکتے ہیں لیکن نماز نہیں ہوگی. پڑھ سکتے ہیں لیکن نماز ٹوٹ جائے گی. عربی میں پڑھ سکتے ہیں. عربی قرآن حدیث میں ہمیں عربی آتی ہے, بنائی جائیں اور بولی جائیں, تو عربی لینگویج جس نے کی ہے یا عرب لوگ ہیں وہ عربی میں پڑھ لیں. عربی میں پڑھنا نہیں, قرآن حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں وہی ہم پڑھ سکتے ہیں, وہ پڑھ سکتے ہیں جو منقول ہیں احادیث سے ثابت ہیں. آپ نے عرض کیا تھا کہ 2 سجدوں کے درمیان دعا, جی وہ بتا دیں وہ کون سی ہے. اللہ مغفر لی ورحمنی واہدنی وجبرنی وعافنی, اور اس میں جو ہے وہ آپ کو پیپر ملے گا اس کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے. اس میں بھی احادیث میں 2-3 جو روایات سے الفاظ آگے پیچھے آتے ہیں اس کو بھی اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اس میں بھی وہی, ایک تو یہ ہے کہ وطر کی 1 سے زائد احادیث میں دعائیں ویسے ہیں وہ ساری کی ساری پڑھ سکتے ہیں. اردو میں نہیں کر سکتے, جو قرآن احادیث میں آئی ہیں وہ کر سکتے ہیں. اسلام کی صورت میں جو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں ان کو دوبارہ واش کرنا جو ہے وہ کوئی الگ طریقے سے یا نارملی جیسے واش کر لیتے ہیں؟ اور اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ الگ طریقہ ہے اس کا. الگ طریقے کا مطلب یہ کہ سب سے پہلے تو اس کی جو گندگی نجاست ہے اس کو ہٹانا, مطلب دھونے سے سب سے پہلے اس طرح سے دھویا جائے کہ اس کی گندگی ختم ہو جائے. گندگی جب اس کی ختم ہو گئی تو وہ 1 دفعہ دھونے سے وہ چیز پاک ہو گئی. اطمینان اور سنت مکمل کرنے کے لیے 3 دفعہ, دوسری دفعہ پانی پھر نچوڑیں, تیسری دفعہ پانی پھر نچوڑیں, تو آپ کا وہ کپڑا وہ جو برتن ہے جو بھی چیز ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. اچھا وہ آپ نے عرض کیا تھا کہ سجدہ صاف کرنے کے لیے اگر ہم امامت میں پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں جی تو اب امام صاحب اب سجدہ صاف کرتے ہیں وہ مطلب کہ اسلام پھیرتے ہیں نا, اب کئی جو ساتھ والے ہیں وہ اسلام پھیر لیتے ہیں, کئی ویسے بیٹھے رہتے ہیں, تو اس میں کیا اسلام پھیرنا ہوتا ہے امام کے ساتھ پیچھے کے لیے؟ سلام ویسے بیٹھے رہتے ہیں پھر سجدہ بھی ساتھ میں کر لیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, اس میں یہ کہ سلام پھیرنا چاہیے, اور اگر کسی نے نہیں پھیرا اور ساتھ میں سجدہ کر لیا تب بھی اس کی نماز ہوگی. جماعت کا بہت سارے فوائد ہیں, ان میں سے یہ ہے کہ اگر نمازی جو پیچھے پڑھ رہا ہے اس کی کچھ ایسی غلطیاں آئی ہیں جو واجبات کی کیوں نہیں ہیں, لیکن جماعت ہونے کی برکت سے وہ ساری کی ساری قبول ہوتی ہیں, اس میں انفرادی طور پر سجدہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جی ڈاکٹر صاحب. میں خود ہی تفصیل میں نہیں گیا, ٹائم ہمارے پاس پورا تھا کہ اوپر کا سلام میں یہ ہے کہ جب فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں تو اس کا معنی دعا کا ہے, اور جب اللہ کی طرف سے سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کا معنی رحمت کا آتا ہے. اور جو امتی دعا کرتے ہیں تو وہ سلام نہیں پیش کرتے بلکہ وہ فیض اور دعا لینے کے معنی میں ہوتا ہے. ہم جرت نہیں کر سکتے کہ اس کا معنی ہم یہ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ بھیجیں, بھیجنے کا مطلب رحمت لینا خود اپنا مطلوب ہوتا ہے. پھر درود و سلام میں ایک بہت بڑی تفصیل ہے, تفصیل میں خود ہی نہیں گیا, اس میں ایک تفصیل کا یہ ہے کہ درود و سلام ایک ایسا عمل ہے, ایک تو مقبول ہے, دوسرا یہ ہے کہ وہ عمل ہے جو اللہ پاک خود بھی فرماتے ہیں, دوسرا وہ عمل ہے دنیا ختم ہو گئی کیونکہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, تو اس کے معنی میں مفہوم پایا جا رہا ہے ابھی بھی
क़यामत के बाद भी, क्योंकि अल्लाह पाक तो रहेंगे, तो क़यामत के बाद सारा कुछ टूट फूट जाएगा, लेकिन अल्लाह की तरफ से रहमतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहेंगी। तो दुरूद व सलाम की फजीलत में ये भी बहुत बड़ी दलील है। जी और जी औखा सवाल, ठीक हो गया। यह है कि रिवायात में पढ़ने का भी आता है और ना पढ़ने का भी आता है। रिवायात की रोशनी में उसका जो निचोड़ है, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के नज़दीक यह है कि सूरत फातिहा पीछे नहीं पढ़ेंगे। मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमामी लहू क़िराअत, जिसका इमाम हो, इमाम की क़िराअत मुक़्तदी की क़िराअत के लिए काफ़ी हो जाती है। और हदीस में आता है इदा कब्बरा फ़कब्बिरू व इदा सब्बहा फ़सब्बिहू, जब वो तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो, और जब वो तस्बीह कहें तो वो भी तस्बीह कहो। दूसरी हदीस में आता है कि मल्लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताबी, नहीं दूसरा है ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, कि उसकी नमाज ही नहीं होती जो सूरत फातिहा ना पढ़े। उसमें यह है कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के जो मानने वाले हैं वो इस हदीस का मतलब ये लेते हैं फ़साइदन। दूसरी हदीस में आता है कि सूरत फातिहा और सूरत फातिहा के साथ भी कुछ पढ़े, ये मुराद है। फ़हुवा का इदा काना युसल्ली वाहिदन, जब अकेला पढ़ रहा हो तो तब वो सूरत फातिहा और दूसरी पढ़े। जब इमाम की बारी हो, मन काना लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमामी लहू क़िराअतुन। लेकिन यह है कि बहुत सारी तहक़ीक़ के मुताबिक जिनके नज़दीक यह है कि सूरत फातिहा पढ़ना ज़रूरी और क़िराअत पढ़ना ज़रूरी, वो उसके ऊपर अमल भी करते हैं और नमाज पढ़ भी लेते हैं। तो ये इतना बड़ा इख्तिलाफ़ नहीं है। बहरहाल ये है कि जिनके नज़दीक हदीस के मुताबिक आता है कि हमने पढ़नी है तो वो पढ़ लिया करें, जिनके नज़दीक ये है कि हम नहीं पढ़ते, इमाम के पीछे हो जाती है, तो वो उस तरह कर लिया करें। कम अज़ कम क्या है कि नमाज पढ़ लिया करें, बचत हो गई दोनों तरफ से। जी 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 दोनों तरीके इसके आते हैं कि इमाम दोनों तरफ से सलाम फेर ले तो फिर मुक्तदी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहे। लेकिन यह है कि अगर पहली दफ़ा उन्होंने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कह दिया तो वो नमाज से इमाम भी जा चुके हुए हैं, तो ये भी एक दफ़ा से ही अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह साथ में कह दे। दूसरी दफ़ा जब कहा तो दूसरी दफ़ा भी कहे। बाज़ औक़ात ये भी तरीके में भी आता है रिवायात में कि दोनों तरफ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, और उसमें सुन्नत भी यह है कि लंबा सलाम नहीं करना चाहिए, मुख्तसर करना चाहिए। मुकम्मल दोनों तरफ सलाम करने के बाद फिर मुक्तदी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहते हैं, तो दोनों तरीके दुरुस्त हैं। जी और जी फरमाएं, शीशा ना तोड़ देना। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। एक बात ये है कि तेज नमाज पढ़ने का कहीं हुक्म है, किसी सूरत में तेज नमाज पढ़ी, एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये मैं बताता हूँ, नहीं मैं बताता हूँ। एक शख्स था, उसने कहा अल्लाह ने मेरे ऊपर इतना कमाल किया, दो चीज़ें मुझे कमाल की दी, दो चीज़ें मुझे कमाल की दी, इतना मेरे ऊपर रहमत, इतना करम, दो चीज़ें मुझे कमाल की दी। एक तो मुझे हाफजा बड़ा कमाल का दिया, बला का हाफजा अल्लाह ने मुझे दिया, दूसरा मैं भूल गया हूँ। जी खौफ की शक्ल में है और इसके अलावा तो कोई नहीं है। कसर नमाज में भी है, अगर आप सफर में हैं तो गाड़ी जाने का है, उसमें नहीं, खौफ और कसर और चीज़ हो जाती है। कसर में तो मुख्तसर है, तेज़ नमाज का नहीं है कि तेज़ तेज़ पढ़ो, मुख्तसर इख्तसार ज़रूर है। खौफ की शक्ल में आपको है तो आप नमाज के फ़राइज़ मुकम्मल कर सकते हैं, तेज़ फिर भी नहीं है। फजर की नमाज सुन्नतें हम तेज़ तेज़ पढ़ रहे होते हैं, वो भी नहीं है, इत्मीनान से पढ़। उसमें इतना हो सकता है कि आपने रुकू किया, सुबहान रब्बियल अज़ीम एक दफ़ा कह दिया, सुबहान रब्बियल आला एक दफ़ा कह दिया, अगर नहीं भी कहा उतनी देर रुक गए तब भी नमाज हो जाएगी। फ़राइज़ फिर भी मुकम्मल करने होते हैं, जल्दी पढ़ना तो कहीं भी नहीं है मेरे मुताबिक तो, लेकिन यह है कि उसको इख्तसार के साथ पढ़ना, कि मुख्तसर कर दें लेकिन इत्मीनान के साथ पढ़ें। सवारी पर बैठ के नवाफिल अदा किए जा सकते हैं, फ़र्ज़ नमाज नहीं। फ़र्ज़ के लिए क़याम भी फ़र्ज़ है, रुकू भी फ़र्ज़ है, सजदा भी फ़र्ज़ है। जो नफल नमाज है उसके लिए रुकू सजदा फ़र्ज़ नहीं है, उसके लिए क़िबला का फ़र्ज़ भी नहीं है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پہ سواری پہ کیا، آپ بس پہ ویگن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑی پہ، نوافل ادا کر سکتے ہیں، فرض ادا نہیں کر سکتے۔ کس درجے میں جا کے ہم بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مطلب اس لیول کی تکلیف ہو یا بڑھاپا ہو، کس لیول پہ جا کے ہم بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں ورنہ اس سے پہلے اجازت ہے؟ اس میں یہ ہے کہ تکلیف بڑھنے کا خدشہ ہو، یا یہ ہے کہ گھٹنے وغیرہ اور کمر کی اتنی تکلیف ہو کہ وہ سجدے کے لیے دوسرے سجدے پہ بھی نہیں جا سکے گا، تو پھر وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس حالت میں نہیں پڑھ سکتے کہ ماشاءاللہ آدھا کلومیٹر یا گاڑی سے خود پیدل چل کے آئے ہیں اور 5-7 منٹ انتظار کیا، اور کرسی لایا پتر، کرسی لایا، کھڑا ہوا بھی ہے اور چل کے بھی آیا ہے اور کرسی لگا کے پھر اللہ اکبر کر کے بیٹھ گیا ہے، تو مطلب یہ کہ کوئی ایسا گھٹنے کا یا ایسا کوئی معاملہ ہے کہ جس میں وہ نہیں، اس کے علاوہ اس کا چارہ کار نہیں، ورنہ اس کا قیام نہیں ہو رہا تو فرض نہیں ہو رہا، اس کا رکوع نہیں ہو رہا تو فرض نہیں ہو رہا، اس کا سجدہ نہیں ہو رہا تو فرض نہیں ہو رہا، وہ تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے کرسی۔ مسجد کے مزاج میں کرسی نہیں ہے، یہ بھی آپ کو بتلاتا چلوں۔ اگر کوئی عذر ہے تو افضل نیچے بیٹھ کے پڑھنا ہے، اگر کسی کو کوئی عذر وغیرہ ہے تو وہ نیچے بیٹھ کر پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے۔ ہاں اجازت کی حد تک کیا ہے کہ کرسی کے اوپر بیٹھا جا سکتا ہے، لیکن آج کل جو فیشن ہے، ہمارے جو پوش ایریاز ہیں، جن ایریاز میں ہم ہیں اور ان کے قریب جتنے بھی ہیں، تو ماشاءاللہ تو وہ مسجد کی کہتے ہیں کہ وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ امیر مسجد ہے، یہ غریب مسجد ہے۔ امیر مسجد کا کیا مطلب؟ جس میں کرسیاں زیادہ ہوتے ہیں، اس میں سارے امیر آ کے ماشاءاللہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اگر نماز کی ضرورت ہے، مسجد کا تقدس اصل یہ ہے کہ نیچے ہی بیٹھیں۔ ہاں ضرورت کی حد تک جائز بھی ہے، اور بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ بھی سکتے ہیں، اجازت بھی ہے۔ میرے خیال میں جو ہے ہمارے 20 منٹ اوپر ہوئے ہیں، تو اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جی، اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر دے، آپ کے علم میں برکتیں نصیب فرمائے۔ جو سکلز سیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے سکلز کی جو کوالٹیز ہیں قرآن اور حدیث کی برکت سے خوب بڑھائیں اور خوب بڑھیں گی بھی انشاءاللہ۔ آپ کے گھروں میں بھی برکات نصیب فرمائیں۔ آپ کی جاب کے دوران آپ کو اللہ تعالیٰ، آپ کی لرننگ کے دوران اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جاب بھی نصیب فرمائیں، اور جاب سے بعد آنے والی چیز بھی عطا فرمائیں۔ سمجھ گئے؟ آمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ خوشی ہوئی، الحمدللہ اطمینان سے سنا۔ اس طرح کے سیشن جو ہے ہم انشاءاللہ مستقل کرواتے بھی رہیں گے، اور جمعے والے دن سے ہمارا سیرت کورس ہو رہا ہے، اس کی ڈیٹیل آپ دفتر سے لے سکتے ہیں۔ آپ تمام کا شکریہ، اور سکلز کے جو ہمارے سر عمیر صاحب، ان کا بھی شکریہ، اہتمام کیا جائے گا۔ نام یا شیخ رمضی، شیخ یمنی، کہاں پہ؟ سعودی ایئر لائن میں۔ جو کراچی جا رہے ہو سعودیہ جائے نماز پڑھنا واسطے؟ اچھا، جب سعودیہ جائیں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا اللہ یا کریم یا رحیم یا مولا یا ذی الجلال والاکرام، ہم سب کو نماز کی پابندی والا بنا۔ یا اللہ یا کریم، نماز کو جاندار بنانے والا بنا، نماز کے فرائض سیکھنے والا بنا، نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پہ پڑھنے والا بنا۔ نماز سے ملنے والے فضائل ہم سب کو نصیب فرما، اس کی برکات ہماری زندگیوں میں ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں پابند بنا، ہماری نسلوں کو پابند بنا، ہمارے گھروں اور خاندانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، خواتین کو نماز کا پابند بنا۔ فجر کی نماز کا پابند فرما، عشاء کی نماز کا پابند فرما۔ یا اللہ 5 وقت نماز کا پابند فرما۔ یا اللہ یا کریم یا رحیم یا مولا ذی الجلال والاکرام، ہمارے یہ جتنے نوجوان قرآن مجید کو، حدیث کو، دعاؤں کو، یا اللہ نماز کو اور اس کے ساتھ ہنر کو سیکھنے والے ہیں، ان تمام کی مالوں میں، جانوں میں، جوانیوں میں برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ یا کریم، سیرہ کے جو سلسلے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے، یا اللہ اس کو پوری کی پوری دنیا میں پھیلا۔ سنت کو سنت طریقے سے سیکھنے والا بنا، سنت کو سنت طریقے سے پھیلانے والا بنا، صحابہ والی صفات سے پوری دنیا میں پھیلانے والا بنا۔ گھروں میں جور اور پیار نصیب فرما۔ یا اللہ یا کریم، زندگیوں میں برکتیں نصیب فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ نصیب فرما۔ ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما۔ شک والی، مشکوک والے لقمے سے ہمیشہ کے لیے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، شرک اور بدعت سے حفاظت فرما، فتنوں سے حفاظت فرما، فتنہ بننے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ یا کریم یا رحیم یا مولا ذی الجلال والاکرام، ہمارے اوپر پردہ فرما۔ یا اللہ عافیت کا پردہ فرما، عزت کا پردہ فرما، ہمیشہ ہمیشہ خوشحالیاں نصیب فرما۔ آخری وقت میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرما۔ ہمارے آباء و اجداد میں سے، رشتہ داروں میں سے جتنے اس دنیا سے جا چکے، تمام کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی
على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.